سر کیا کہیں گے یہ جو سمٹ رہا کل سے اب تک کی سچویشن، ایک کامیاب سمٹ اس کے قرار دیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ مختلف ممالک کے پرائم منسٹر کا پاکستان میں آنا، خود اسلام آباد میں اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا اس حکومت کے لیے، اور کچھ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکے کہ یہ حکومت؟ جی دیکھیں، آئی تھنک یہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے اس کو پراپر پرسپیکٹو میں لینا بڑا ضروری ہے۔ نمبر یہ 23rd میٹنگ ہے ہیڈز آف اسٹیٹس کی ایس سی او کی، سو اٹس ناٹ کہ ایز اف کوئی لانچ ہو رہا ہے ایس سی او۔ یہ ایک روٹین کے تحت جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اس دفعہ پاکستان کی ٹرن تھی ہوسٹ کرنے کی، تو ہم نے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہوسٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اچھی پارٹیسپیشن بھی ہوئی، سوائے انڈیا کے جنہوں نے اپنا لوور لیول کی ریپرزنٹیشن بھیجی، باقی موسٹ کنٹریز جو تھیں وہ سارے اپروپریٹلی انہوں نے لوگ یہاں پہ بھیجے، اور اس میں جو بات چیت بھی ہوئی ہے وہ بھی بڑی مثبت ہے۔ انہوں نے افغانستان کو ڈسکس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس سی او جو ہے یہ یوریشیا کے ممالک کی ایک ریجنل گروپ ہے جو اکنامک سیکیورٹی اور سوشل اینڈ اکنامک پولیٹیکل چیزوں میں دیکھتا ہے، تو اس لحاظ سے اس ایریا کی اکنامکس کے لیے افغانستان میں امن ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا خاصی کنیکٹیوٹی افغانستان کے تھرو ہوتی ہے، اور اسی حساب سے پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی اور امن اور چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ پاکستان کی بھی راہداری جو ہے پاکستان سے ملتی ہے یوریشیا کو، اور پاکستان بڑی ایک زبردست پوزیشن میں ہے کہ ان سارے ممالک کو کنیکٹ کر کے عریبین سی تک وہ راہداری پاکستان سے ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور ہمیں بلکہ اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اکنامک کوآپریشن جو ہے ڈفرینٹ ممالک کی یہ بہت تیزی سے ہو، اور اس میں جو پہلی چیز ہے کنیکٹیوٹی اور لاجسٹکس اور انٹرنیٹ وغیرہ، یہ اس میں انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ یہ تمام ممالک جو ہیں آپس میں ان کے رابطے بڑے اچھے ہوں، کمیونیکیشنز بڑی اچھی ہوں، لاجسٹکس بڑی اچھی ہوں، اور اس کے ساتھ ویلیو چینز جو ہیں، مثلا چین کی اس وقت جو اکانومی ہے دنیا کی نمبر 2 اکانومی ہے، اور ٹیکنالوجی وائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سولر انرجی میں، گرین انرجی میں، موبلٹی میں، انفراسٹرکچر میں، سیمی کنڈکٹرز میں، کمپیوٹرز میں، یہ بہت آگے نکل گئی ہیں، اور سو ان کی تمام کی ویلیو چینز اس خطے میں بچھانے کی ضرورت ہے۔ مینوفیکچرنگ سے لے کے الٹیمیٹ سروسز تک ہر چیز اس خطے کی ڈیولپ ہونی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے ریوارڈز جو ہیں یہ بہت اونچے ہوں گے، اینڈ سو انشاءاللہ اگر پاکستان نے اپنے اندرونی حالات ٹھیک کر لیے تو پھر اس کے ہمارے بہت میجر بینیفٹس آگے چل کے آئیں گے۔ اچھا، لیکن شاہ صاحب سر، اب آپ نے جس طرح بھارت کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے تھوڑا لو پروفائل پرسنالٹی یہاں پر بھیجی پرائم منسٹر کے بجائے فورن منسٹر کو، سر یہ بتائیے گا کہ عموماً برکس یا اس قسم کی جو امپورٹنٹ اور ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ان کے پرائم منسٹر ہی پریفر کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے آخر یہ کوشش کیوں کی گئی کہ پاکستان میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو لو کیٹیگری میں فال آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جیسچر دیا، یا پھر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج جب زہرانے کا موقع تھا تو اس میں انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو ساتھ بٹھایا جائے، وہ ان کے ساتھ کچھ غیر رسمی انہوں نے گفتگو بھی کی۔ تو آپ کے خیال میں وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ملاقات اور بات چیت بھی کر لی اور بظاہر آفیشلی انہوں نے کسی چیز کو انڈورس بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ تو بی جے پی گورنمنٹ جو ہے انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے وہ ریوالو کرتی ہے اینٹی پاکستان کے اور اینٹی مسلم جو ان کا سٹینس ہے، اس کی وجہ سے ان کو خاصی وہاں پہ سپورٹ انڈیا میں ملتی ہے۔ سو ان کے لیے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ایگریشن ہے اس سے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ان کے آنے سے پہلے
ہوا تھا خاصی پیش رفت ہوئی تھی، اور ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ بھی چل رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کا، اور کشمیر میں پروگریس بھی نظر آ رہی تھی. تو وہ ساری چیزیں اب بی جے پی نے نہیں پرسو کی، اور انہوں نے بلکہ ان کو ریورس کیا. سو آئی تھنک کہ ہمارے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اب آ کے چینج کریں گے اپنی پالیسی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پاکستان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کو بھی ضرورت نہیں ہے ان سے اکوموڈیشن کی، کیونکہ ایس سی او میں چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، یہ ممالک جو ہیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان ڈائریکٹلی ان کو کنیکٹ بھی کرتا ہے اور ڈائریکٹلی ان کے ساتھ رابطے بھی کر سکتا ہے، اور اس میں انڈیا بلکہ رکاوٹیں کریٹ کرے گا، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. تو آئی تھنک انڈین جو ہے نا اس وقت ہمیں ان کے بارے میں کوئی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اور اس پہ فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے. مین چیز ہے کہ ہمیں رشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا، یہ 3 ایریاز ہیں جس پہ اپنا فوکس کرنا چاہیے، اور اس ایریا میں ہم نے اپنے رابطے جو ہیں ان کو انہینس کریں تاکہ اکنامک فاؤنڈیشن بنے ہماری ریلیشن شپس کی. اور اس میں آپ کو کنیکٹیوٹی نمبر 1 ہے، انفراسٹرکچر ہے، پھر انویسٹمنٹ ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک لانگ ٹرم الائنمنٹ ہے. اور ایس سی او کیونکہ اس میں چائنا بھی ہے اور اس میں رشیا بھی ہے، تو یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں ایک پول ہے. یہ ایک جس کو کہنا چاہیے ایسٹرن پول ہے کمپیئر ٹو دا ویسٹرن پول، جو یورپ اور امریکہ کا ایک قسم کا الائنس ہے. تو شاہ صاحب ہمارے اس لیے میں سر، ہم نے چوز جی نہیں سر، کرنا، بٹ ہم نے دونوں کے درمیان بیلنس کرنا ہے. ہاں سر میں اسی سے متعلق ایک سوال، ابھی آپ نے جیسے رشیا کی بھی مثال دی سر، ماضی میں بھارت بڑا قریب رہا ہے رشیا کے، لیکن جب امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے تو اس نے رشیا سے ڈسٹنس کر دیا، اور پھر اس کے جواب میں رشیا پاکستان کے قریب آیا. آپ کے خیال میں یہ بنیادی طور پر تو یہ جو ایس سی او تھی اس کی فارمیشن چائنا اور رشیا نے کی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں مزید ممالک کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو اس مرتبہ اس کا فوکس تھا کہ پیس قائم ہونا چاہیے، ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، سیکیورٹی میجرز ہونے چاہیے، ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اصل گفتگو کا مرکز یہی رہا تمام قائدین کی طرف سے. تو یہ جو پاکستان نے سر افغانستان کا انیشیٹو اور یہ اٹھایا ہے کہ وہاں سے ٹیررزم جو ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے، یہ میسج کس حد تک ایبزارب کر سکے ہیں باقی ممالک کے سربراہان؟ دیکھیں، آئی تھنک اس وقت اگر دیکھا جائے تو چائنا جو ہے وہ افغانستان میں بڑا کلوزلی انوالوڈ ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، وہاں پہ ان کے منرلز کی ڈیولپمنٹ میں بھی شامل ہے، اور وہاں ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے ان کی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. رشیا کا بھی ارادہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ وہ نارمل ریلیشن شپ ڈیولپ کرے.